بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرانا خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کیا پاکستان کی سیاست کا جو کھیل ہے اس میں اب ساری گیم فوج کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پورے معاملات کو کنٹرول کر رہی ہے، یا سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اصل گیم کس کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے یا سیاستدانوں کے پاس ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان کی سیاست کی گیم کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پاکستان میں ہمیشہ حکومتیں بندوبست کے تحت بنتی رہی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب عوام کے ووٹ سے حکومتیں بنی ہو اور پھر اس کے تحت ہی یہ حکومتیں چلائی گئی ہوں۔ عوام کے ووٹ سے جب بھی حکومتیں بنی ہیں ان کے لیے ہمیشہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو پاکستان دنیا کا واحد ملک نہیں ہے، بلکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بندوبست کے تحت حکومتیں بنتی ہیں، یعنی پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ کون حکومت میں آئے گا، کس کو اقتدار ملے گا۔ وہ جماعتیں جن کا ووٹ بینک ہوتا ہے، جن کی پاپولیرٹی ہوتی ہے، یا وہ جو ٹاپ 2-3 جماعتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ رکھتی ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر اسٹیبلشمنٹ ایک نئی جماعت بناتی ہے جسے کنگز پارٹی کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو یہ روایت قائم ہے۔ یہ روایت جو ہے پچھلے 10-15 سال میں شاید اس میں کمی آ گئی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ گیم اسی طرح واپس جا رہی ہے۔ اب اس پر بات کریں گے کہ پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کون کون سے ہیں، اور کس کو وزارت عظمیٰ مل سکتی ہے، اور کون سی ایسی حکومت ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ صدر عارف الوی کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس ملاقات کی تصویر خود شیئر کر دی ہے۔ تو عارف الوی کی جانب سے محمد بن سلمان کی تصویر شیئر کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں تھوڑی سی جان پڑ گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے ذرائع کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے عارف الوی کو یقین دلایا ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے اس پر حکومت سے بات کریں گے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی بات کریں گے، اور یہ پاکستان کے اندر فاشزم قسم کا نظام چل رہا ہے، اس کو روکنے کی بات کی گئی ہے۔ اصل خبر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا عارف الوی نے یہ ملاقات کی تصویر ہے خود شیئر کیوں کی ہے، یہ تصویر سعودی حکومت کی جانب سے شیئر کیوں نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دبئی کے حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، حج کے ایام پہ بہت سے لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کر کے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ نواز شریف نے دبئی میں اپنا قیام بڑھا دیا ہے۔ پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حج کے فوری بعد واپس چلے جائیں گے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے 1 ہفتے سے وہ دبئی میں مقیم ہیں، لیکن اب ان کا چونکہ دبئی میں ملاقاتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں اور وہ کچھ اہم کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے قیام میں وسعت دے دی ہے، توسیع دے دی ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ابھی سے بتاتا چلتا ہوں کہ نواز شریف دبئی میں کیا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی دبئی میں جو بڑے بڑے عرب انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں پر بات چیت چل رہی ہے، اور ان منصوبوں میں جو منصوبے پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے ان میں بھی شراکت داری کی بات کی جا رہی ہے۔ ان میں گوادر پورٹ کا منصوبہ ایک بار پھر انڈر ڈسکشن ہے، لیکن یو اے کے حکام جو ہے وہ گوادر پورٹ کو آئل ریفائنری بنانے کے معاہدے کو کمپلیٹ کرنے پر جو ہے اصرار کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کے دور میں گوادر پورٹ کو آئل ریفائنری میں تبدیل کرنے کا ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جبکہ نواز شریف دور حکومت میں گوادر کو فری پورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اس پر ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس پر بھی نیگوسیشن جاری ہے کہ اگر گوادر کو فری پورٹ بنانا ہے تو اس میں پھر یو اے حکومت کو باقاعدہ ایک شیئر دیا جائے گا۔ یو اے حکومت کے بڑے اس کے اوپر کنسرن ہے، ان کا خیال ہے کہ گوادر کا فری پورٹ بن گیا تو ان کا جو دبئی کا جبل علی فری پورٹ ہے اس کو بہت نقصان پہنچے گا۔ تو اگر پاکستان گوادر کو فری پورٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کا جو انتظام و انصرام ہے وہ پھر یو اے ای کو دیا جائے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اگر پاکستان یہ یو اے ای کو دے بھی دیتا ہے تو بھی پاکستان کو اس سے اربوں ڈالر کی آمدنی ہو سکتی ہے، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں جو عمران حکومت معاہدہ کر کے گئی ہے، وہ جو سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی جس کو جنرل عاصم باجوہ، وہ پاپا جونز والے وہ ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہوتا کہ یہاں پہ آئل ریفائنری بنائی جائے گی، یعنی جو عرب ممالک سے تیل آتا ہے وہ یہاں پہ اس کو ریفائن کیا جائے گا اور پھر باہر بھیجا جائے گا۔ کچھ اس قسم کا پروجیکٹ تھا، تو اس کے لیے پاکستان کو تقریباً 10-12 ارب ڈالر کی کوئی اگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہوتا، لیکن اب اس میں ماڈیفکیشن ہو رہی ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ گوادر کا جو منصوبہ ہے اس کو ریڈو کیا جائے اور وہاں پہ فری پورٹ بنایا جائے۔
اس سے پہلے گوادر پورٹ کا جو انتظام ہے وہ چائنا کے پاس بھی رہا ہے اور بہت عرصہ چائنا نے یہ انتظام سنبھالے رکھا ہے. اب اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ ممکنہ طور پہ یو اے کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان کی جو سٹے ہے دبئی میں وہ بڑھ گیا ہے. اور یو اے کے حکام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گوادر میں پاکستان کا یہ جو نیا پروجیکٹ ہے گوادر پورٹ فری پورٹ، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے کاموں پر وہ انویسٹمنٹ کریں تو اور پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اس کو چلائے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو آؤٹ سورس کیا جائے، یعنی گوادر پورٹ کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جائے تو اس کا بھی پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور پھر جو کشیدگی دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے پائی جاتی ہے یعنی بزنس رائیولری کے طور پر، اس میں بھی کمی آئے گی. تو اس لیے ان کی جو وہاں پہ سٹے وہ بڑھ گیا. اور ان کی اس کے علاوہ اور بھی پاکستان کے اندر مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت بڑے بڑے یعنی انویسٹرز ہیں، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور ان میں ہاؤسنگ کے بھی بہت سارے پروجیکٹ شامل ہیں. پاکستان میں جو تعمیرات کا شعبہ ہے اس میں بھی یو اے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اب یہ نواز شریف کے ساتھ معاملات کیوں طے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ہر آنے والی حکومت جس کی ہوا چل رہی ہو، جو ممکنہ حکومت ہو، اس کے ساتھ پہلے سے ایم او یوز یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی جاتی ہے. تو ممکن ہے نواز شریف جو ہے وہ اگلی بار حکومت میں آ جائیں. اب یہ کسی کو پتہ تو نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اور وہ حکومت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن متوقع طور پر جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو بھی لوگ آنے ہوتے ہیں اقتدار میں، ان کے ساتھ مختلف ممالک جو ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سعودی عرب بھی مختلف رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہیں. پھر آپ نے دیکھا عمران خان سے بھی امریکیوں نے بہت ملاقاتیں کی. ان کا بھی خیال یہ تھا کہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے تو یہ واپس اقتدار میں آ سکتا ہے، لیکن یہ بات 9 مئی سے پہلے کی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ان کی بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوں گی. تو یہ ان کے اسٹے کی بڑی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فرانس میں اور سویڈن میں یہ 2 ممالک ایسے ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. سویڈن میں جو ہے وہ کسی بدبخت انسان نے، بلکہ اس کو انسان کہنا تو انسانیت کی توہین ہوگی، قرآن مجید کا نسخہ جو ہے وہ اس کو جلا دیا. تو اس سے پوری دنیا میں اشتعال پھیلا ہوا. پاکستان میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس کے اوپر خاصے غصے کا اور رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا جو عید کے ایام میں یعنی ہوا. اس پر او آئی سی نے، او آئی سی کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہوا ہے. تو یہ عید الاضحیٰ کے روز اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر یہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے اور بے حرمتی کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا. اور پھر یہ یعنی اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود کوئی عراق کا شہری تھا جس نے مسجد کے باہر یہ بے حرمتی کی یا ایسی حرکت کی، مذموم حرکت کی. تو دنیا بھر میں مسلمان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اگلے ہفتے اس پر احتجاج بھی ہوگا. عراق اور ایران میں تو اس کے خلاف بہت شدید قسم کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور عراقی مظاہرین نے سویڈن کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا، یعنی سفارتی تعلقات. اور پھر یورپی یونین نے بھی اس کی مذمت کی ہے، رشیا نے بھی اس کی مذمت کی ہے. امریکہ کے سوا بہت سے یورپی ممالک جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کے خلاف فرانس کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اس میں اب یعنی بہت زیادہ شدت آ گئی ہے اور سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. مظاہرین جو ہے انہوں نے فرانس میں پولیس اسٹیشن، دکانیں، مارکیٹیں، عوامی املاک وہ سب جلا دیے، گاڑیاں جلا دی ہیں. تو پیرس کی یعنی آدھے سے زیادہ پیرس میں کرفیو کا اعلان کر دیا گیا اور اس طرح لوگوں کے جمع ہونے پہ پابندی لگائی گئی ہے. اور تقریباً 50,000 پولیس اہلکار حالات کو قابو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پولیس کہتی ہے جی یہ جو نوجوان الجزائری، اس نے پہلے پولیس کو کچلنے کی کوشش کی تھی اور یہ یعنی پھر اسے بھاگنے لگا اور یہ کرائے کی گاڑی چلا رہا تھا تو اس کو گولی مار دی. تو اس کے خلاف جو ہنگامے ہیں وہ پورے فرانس میں یعنی پھیلے ہوئے ہیں. فرانس میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور وہ جو یعنی ہمارے یہاں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد جن لوگ گرفتاریاں ہوئی نا، ان کو یہ اس طرح کہا جاتا ہے یہ فاشزم ہو رہی ہے اور شہری حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو دنیا میں کبھی بھی ریاست کے اوپر یا ریاستی اہلکاروں کے اوپر یا ریاستی اداروں کے اوپر حملوں کو، اٹیک کو معاف نہیں کیا جاتا، اس پہ ریئیکٹ کیا جاتا ہے. اب جو سانحہ 9 میں پاکستان میں ہوا وہ بھی صحیح نہیں تھا. اس پر پاکستان کی ریاست نے احتجاج کیا اور ریئیکٹ کیا کیونکہ یہ واقعہ پلان تھا اور اس میں باقاعدہ
فوجی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور فرانس کا واقعہ ایک فطری جذباتی جو رد عمل تھا وہ بھی. تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک جو فوری ریئیکشن ہوتا ہے، جذباتی فطری جو انسانی جذبات پہ مبنی ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور ایک جو پلانڈ ہوتا ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری کے فوراً بعد پاکستان کے 200 سے زائد مقامات پر ٹارگیٹڈ حملے ہوتے ہیں. اور پھر ان حملوں کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اس وقت جو ہے وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے. تو اب پاکستان میں جو سیاسی حالات ہے، اگر آپ ان پہ غور کریں تو 11 اگست کو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. شہباز شریف بھی یہ اعلان کر چکے کہ وقت مقررہ پر ان کی حکومت چلی جائے گی، اور اگست میں 12 اگست کو یہ حکومت کے جانے کا شاید وقت ہے. تو اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ اگلے 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں، کیونکہ ایک آدھ دن آگے پیچھے اگر کیا جائے گا تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ایک یعنی وقت سے پہلے اگر حکومت گھر جاتی ہے 90 روز کے لیے نگران آئیں گے، اور اگر مقررہ وقت پہ جاتی ہے تو پھر 60 روز کے لیے نگران حکومت آئے گی. اب اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس نے باقاعدہ بتا دیا کہ تیاریاں جاری ہیں. حکومت نے ارادہ ظاہر کر دیا حکومت چھوڑنے کا، اور الیکشن کمیشن نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ اس کی تیاریاں کر رہی ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش مند جماعتوں اور امیدواروں سے انتخابی نشانات کے حصول کے لیے جو درخواستیں مانگی ہے، اس کی ڈیڈ لائن 19 جولائی تک ہے. یعنی 19 جولائی تک کسی بھی پارٹی کے سربراہ کی دستخط شدہ درخواست جو ہے وہ جمع کرائی جا سکتی ہے. اور اس میں کہا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے لیے پہلے سے جن لوگوں نے یعنی درخواستیں جمع کرائی ہیں، کورٹ نے آرڈر کیا تھا نا پنجاب کے اندر الیکشن کا، مئی میں الیکشن کرانے کی ایک ڈیٹ دی تھی، تو اب وہ ڈیٹ تو گزر گئی، الیکشن ہوئے نہیں. لیکن اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ دوبارہ درخواست دیں. جنہوں نے پہلے درخواستیں دی تھی وہ درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، اب دوبارہ سیاسی جماعتیں درخواستیں دیں، اور ان کے یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے ملک میں تمام درخواستیں ایک ساتھ ہی 19 جولائی تک وصول کی جائیں گی. اور انتخابی نشانات کی ترجیحی لسٹ، پارٹی ہیڈ آفس کا پتہ اور خلف نامہ بھی درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو یہ الیکشن کا ایک بگل جو ہے وہ بج گیا ہے. ایک طرف الیکشن جو ہے وہ آلموسٹ اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اب جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ آگے کیا بن رہا ہے، کیا عمران خان صاحب اس سیاسی منظرنامے کا حصہ ہے یا نہیں ہوں گے، اور پھر یہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کی وہ کتنے عرصے کے لیے آئے گا، کیونکہ اس حوالے سے بہت سی اسپیکولیشن، بہت سی یعنی مفروضے اور افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے بھی آ سکتا ہے. اب جو لوگ 3 ماہ کے لیے آئے الیکشن کرانے کے لیے اور 11 سال گزار کے جائیں، تو ایسے ملک میں پھر اس قسم کے خدشات جو ہمیشہ رہتے ہیں، اندیشے رہتے ہیں. لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی تیاری بھی مکمل ہے. اور جو اس پہ اہم سوال ہے وہ ہے فوج کی اویلیبلٹی الیکشن کرانے کی، اور یہ جتنے معاملات ہیں باقی کے کہ وہ جو 9 مئی کے مرکزی ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ الیکشن عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں یا مائنس سے عمران خان ہو رہے ہیں. تو اگر آپ آج کے سیاسی حالات دیکھیں جن حالات میں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہی ہے کہ اصل گیم جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت تمام معاملات کو کنٹرول کر چکی ہے اور ان کے ہاتھ میں معاملات جا چکے ہیں، اور سیاستدان ایک بار پھر بازی ہار چکے ہیں. اور یہ بازی بھی سیاستدانوں نے ایک سیاستدان کی وجہ سے ہی ہاری ہے، جو سیاست کے نام پر سیاسی کھیل کا حصہ بنا، اور پھر اس نے اس سیاست اور جمہوریت کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا. ان کا نام عمران خان ہے. اگر آپ 1-2 سال پیچھے چلے جائیں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور مسلم لیگ نون اور باقی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں تھیں، اور پھر اپوزیشن نے ایسی سیاسی حکمت عملی اپنائی کہ جس سے فوج جو ہے وہ بیک فٹ پر چلی گئی. پہلی بار فوج کے سربراہان کا، آئی سی کے چیف کا 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے نام لیا گیا، ان پر سوال اٹھائے گئے اور ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا. اور 2 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ اتنے دباؤ میں تھی کہ وہ سیاست سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر گئی، اور اتنا ڈسٹنس کر گئی کہ جب عمران خان کی جو حکومت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر منحصر تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں نکلنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہوئی کہ سیاسی جماعتوں نے مل کر اسے گرا لیا. تو اس سے یہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی یعنی
जो गिरफ्त है पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर, उससे उन्होंने हाथ हटा लिया, या वो कमज़ोर हो गए हैं या वो बेबस हो गए हैं, और सियासतदान कदरे हावी होते नजर आए कि उन्होंने आज़ादी के साथ सियासी जो गेम थी उसको, उसमें बाजी मार ली, बाजी पलट दी, इमरान खान साहब को गिरा लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने पिछले कुछ 12-14 महीनों से उन्होंने बड़ी कोशिश करने के बाद फौज को वापस वो सियासत में लेकर आए हैं। उस वक्त नवाज शरीफ, मरीम नवाज, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सब स्टैब्लिशमेंट के ऊपर आपको हावी नजर आते थे, और स्टैब्लिशमेंट इस हद तक बैकफुट पर चली गई थी कि उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन से ये गुजारिश की कि वो मुल्की मामलात को संभालें, और ये नवाज शरीफ के साथ भी उस वक्त मुज़ाकरात किए गए पस पर्दा, और उनसे रिक्वेस्ट की गई, और फिर वो आमादा हुए, और उसके बाद फिर ये सारी गेम आपने देखी कि किस तरह सियासी जमातें इक़्तिदार में आई, और बंदोबस्त के तहत एक नई हुकूमत बनी जिसे नेशनल गवर्नमेंट का नाम दिया गया, और ये मामला अब वो नेशनल गवर्नमेंट ही चला रही है, और इसके बारे में सबको पता है कि ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पर आ चुके हैं, और अब ये एक पेज ख़त्म होने वाला है। उसकी वजह कि इलेक्शन होंगे तो फिर आगे निगरान सेटअप में कौन किसको सपोर्ट करेगा और आने वाले वक्त में कौन सी हुकूमत बनेगी, ये इसका फैसला करना जो है वो इस वक्त सियासतदानों के इख्तियार में नहीं है। अब फौज की चॉइस कौन है, कौन सी जमात फौज को इस वक्त सूट करती है? क्या फौज ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगले 5 साल हुकूमत में रहे तो मुल्क की खिदमत कर सकती है, पीपल्स पार्टी की खिदमत कर सकती है, या बहुत सी सियासी जमातें मिल के नेशनल गवर्नमेंट का एक प्लान बनाएं? तो नेशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि जब बहुत सी सियासी जमातें होती हैं तो वो आज़ादी के साथ तो काम नहीं कर सकती, क्योंकि तहादियों के साथ काम करना ज़रा मुश्किल होता है। तो फौज के उस पर ऐसी सूरत में तहादों की जो हुकूमत होती है उनमें एक गारंटर चाहिए होता है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी आसानी से ये रोल प्ले कर लेती है। तो इन फ्यूचर भी इसी किस्म का कोई बंदोबस्त होता हुआ नजर आता है। जो फौज के इस वक्त के जो सरबराह है जनरल आसिम मुनीर, उनकी चूँकि सियासी जो सोच है या उनकी उनका कोई रुझान सियासी मामलात में ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो उनके नज़दीक जो है वो कौन हो सकता है? अगर मतलब वज़ारत उज़्मा को अगर आप देखें तो उस वक्त तो 5 से 7 उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ नंबर 1 उम्मीदवार हैं, दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ खुद बड़े उम्मीदवार हैं, इसलिए कि शहबाज शरीफ ने भी IMF के साथ जो मामला डील किए हैं और जिस तरह हुकूमत चलाई है 12-14 माह बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने डिलीवर किया है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार इस वक्त बन गए हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। अगर ये दोनों नहीं होते और ये नवाज शरीफ अगर खुद ना चाहें कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो मरीम नवाज हो सकती हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो, वो भी पीपल पार्टी भी एक साउंड जमात है, और बिलावल भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते हैं। इमरान खान की जमात अगर इलेक्शन लड़ती है इमरान खान के साथ, और इमरान खान समझते हैं कि उनका वोट बैंक है, वो भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर कोई किंग्स पार्टी बनती है तो उनमें से भी कोई शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार हो सकता है। तो ये मुतवक्को एक जो खदो खाल है सियासत के, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये 4-5 जमातें ऐसी हैं जिनके उम्मीदवार जो है, बल्कि 3 ही जमातें ऐसी हैं, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, इन तीनों में से कोई प्राइम मिनिस्टर लिया जा सकता है, या फिर कोई नई सियासी जमात बनाई जा सकती है, उसमें से आ सकता है, जिसके इम्कान कदरे कम नज़र आते हैं क्योंकि अभी उसकी कोई हवा नज़र नहीं आती। लेकिन जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि स्टैब्लिशमेंट की जो प्रायोरिटी है वो मुस्लिम लीग नून है, और शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ जो है वो खुलकर जो है वो अरब हुक्मरानों के साथ अपने फ्यूचर के मामला तय करते हुए पाए जा रहे हैं। उनके सिवा इस वक्त कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है जो कि फ्यूचर प्लानिंग करता हुआ या फ्यूचरिस्टिक मंसूबों के ऊपर गुफ्तगू करता हुआ पाया जाता हो। और इस बात का भी इम्कान बहुत ज़्यादा है कि इमरान खान साहब के बगैर जो अगला सियासी मंजरनामा है वो उसमें इमरान खान साहब नहीं होंगे। ये अभी अब तक की जो पिक्चर जो है वो नज़र आती है। आपका कितना भी वोट बैंक क्यों ना हो, आप कितने भी पॉपुलर लीडर क्यों ना हो, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, होता वही है जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुकूमत आती है। चाहे उसका अपना वोट बैंक इतना हो कि वो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के भी हुकूमत बना सकते हो, लेकिन इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की जो विल है या उनकी जो मर्जी है उसके बगैर हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं होता। तो एस्टेब्लिशमेंट के कागज़ों में अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की जमात तो माइनस हो चुकी है और किंग्स पार्टी का कोई चांस नहीं है। तो पीपल्स पार्टी और
नून लीग 2 जमातें रह जाती है जिनके पास मुस्तकबिल की हुकूमत आ सकती है। उनमें से भी जो इस वक्त लीडिंग फ्रॉम फ्रंट है वो नवाज शरीफ है और मुस्लिम लीग नून ये सारे काम कर रही है, और मुस्लिम लीग नून में भी नवाज शरीफ सारी डील्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो आपके फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके चांसेस ज़्यादा है, अगर आप 100 के तरासम में देखें तो आप 51% नवाज शरीफ को दे सकते हैं, वैसे तो 99% दिया जा सकता है। तो वो आपके फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, और वही इस वक्त आपकी सियासत के खदोहाल जो है वो तय कर रहे हैं। वो ये मुकाबला बड़ा टफ होगा, और ख़ासकर पंजाब में पीटीआई जो है वो दूसरी बड़ी हरीफ जमात के तौर पर मौजूद है। लेकिन ये भी यानी जब से 9 मई का वाक़या हुआ है उसके बाद से पीटीआई का वोट बैंक बहुत हद तक मुतासर हो चुका है। इस बात का अंदाज़ा अगर लगाना हो तो फिर बहुत से वाक़यात ऐसे जो मैं बता चुका हूँ, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप सिर्फ नमाज ईद ही देख लें जो इमरान खान साहब ने अपने घर में चंद साथियों के साथ अदा की है, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका जो अगला सियासी मंजरनामा है उसमें उनका रोल क्या होगा। तो सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई शाह सुलेमान से, और उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है, सऊदी अरब के वली अहद हैं, और इस मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। जो हम तक खबर पहुंची है उसके मुताबिक सदर अलवी ने शाह सुलेमान से ये दरख्वास्त की है कि वो पीटीआई की मदद करें, खासकर इमरान खान को कोई रास्ता दिलाएं, इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकालें। 9 मई के वाक़यात के बाद फ़ौज उनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों मुकदमा चलाने पर गौर कर रही है, और उनकी जमात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने सऊदी हुकाम से इंटरवेंशन की दरख्वास्त की है, और कुछ दुबई के हुकाम से भी उन्होंने राब्ते किए हैं। लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं कि दोनों ने फ़िलहाल इस मामले में कोई मदद करने की यकीन दहानी दिलाने से इनकार कर दिया है। यानी उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि वो इस मामले में कोई उनकी मदद कर सकते हैं। ताहम ये वादा ज़रूर किया गया कि वो इस सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन कोई ख़त्मी वादा नहीं किया गया, यानी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस हवाले से नहीं आया। तो आरिफ अलवी साहब ने एक और दफ़ा अपना यूथियापन जाते जाते निकालने की कोशिश की है, कि जाते जाते भी वो इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि इस कोशिश में वो कितने कामयाब होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा के लोग बहुत ख्याल रखें।